اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول، کچھ ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ انسان ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے تو چاہے وقتی پریشانیاں بھی آئیں لیکن انسان کامیاب ہی کہلاتا ہے، اور اگر انسان ان ضابطوں سے ہٹ کر، ان اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارے، پھر بظاہر چاہے اس کی بہت عزت ہوتی ہو، اس کو بہت چاہنے والے ہوں، بہت سی دنیا کی اشیاء اور چیزیں یہ حاصل کر سکتا ہو، لیکن یہ انسان کامیاب نہیں کہلاتا۔ اور جب انسان ضابطوں سے ہٹتا ہے، اصولوں سے ہٹتا ہے، تو پھر پریشانیاں بھی اسی پر آتی ہیں، اور انسان پھر ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اپنی حاصل کیے ہوئے اسباب کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اسباب، یہ مصیبتیں، پریشانیاں نہ تو لانے والے ہیں اور نہ ہی دور کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جو مسبب الاسباب ہے وہ ذات گرامی حالات و واقعات کو پیدا کرنے والی بھی ہے، حالات و واقعات کو درست کرنے والی بھی ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ چاہے کتنے ہی حالات پیدا ہو جائیں، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تکالیف آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ انفرادی واقعات ہوں، وہ اجتماعی پریشانیاں ہوں، وہ ایک فرد کے ہیں، ایک گھر کے ہیں، علاقے، ملک یا پوری دنیا کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سے نکلنے کے بہترین طریقے عطا فرمائے ہیں۔ ان طریقوں کو اختیار کر کے چاہے وہ حالات بہتر نہ ہوں لیکن انسان مطمئن بہت رہتا ہے۔ انسان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا، اپنی سی کوشش محنت کر لی، تو پھر انسان مایوس نہیں ہوتا، اور جب تک مایوس نہ ہو ناکامی اس تک کبھی پہنچ نہیں سکتی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پریشانی کو دیکھ کر، آزمائش کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، کوشش محنت جو اس کے لیے کرنی چاہیے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ایک دو باتیں اور پھر یہ حل پیش کرنا مقصود ہے کہ میری اپنی پریشانیاں، وہ چاہے روزگار کے اعتبار سے ہیں، وہ چاہے اولاد کے اعتبار سے ہیں، وہ چاہے اولاد کی فرما برداری، رشتوں کے اعتبار سے ہیں، اور چاہے بیماری تندرستی کے اعتبار سے ہیں، ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا باتیں واضح کی گئی ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی بھی مشکل، وہ چاہے ایک ملک کا معاملہ ہے یا ہمارے اپنے ملک کا معاملہ ہو یا میری آپ کی ذات کا معاملہ ہو، میرے گھر کے اندر رزق کے حوالے سے پریشانی ہے، مجھے اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے، اولاد کی فرما برداری نافرمانی کے اعتبار سے پریشانی ہے، میں بیماری اور اس کے اندر پڑھ کر اس حوالے سے پریشانی ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ آپ کو کیا ہدایات دی ہے کہ پریشانی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آج ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے، یا تو اولاد نہ ہونے کے حوالے سے پریشان ہے، اولاد ہے تو تربیت کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی فرما برداری اور نافرمانی کے اعتبار سے پریشان ہے، جاب، ملازمت، روزگار کے حوالے سے پریشان ہے، کسی ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے کہ اس مرض کی وجہ سے پریشان ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں اس کا حل کیا بتایا ہمیں؟ 3 باتیں اس کا حل بتائیں۔ نمبر 1، اپنی سی کوشش کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنا۔ اور نمبر 3، اللہ کی رضا پر خوش رہنا، اللہ کے فیصلے پر خوش رہنا۔ یہ 3 چیزیں اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائیں تو چاہے زندگی کتنی ہی مفلوج ہو جائے لیکن ہم کامیاب ہیں۔ یہ دل مطمئن ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے بظاہر کتنی ہی تکلیف پہنچے لیکن اس دل کے اندر اطمینان ہوگا۔ یہ مایوس نہیں ہونے دے گا، یہ ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو کوشش کا جہاں تک تعلق ہے، وہ انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، سب سے پہلی کوشش، مثال کے طور پر روزگار کا معاملہ ہے، کوئی بیچارہ جاب لیس ہے، روزگار نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ اپنی سی کوشش کرے۔ پڑھا لکھا ہے تو اپنی سی وی، اپنے کاغذات، جس حوالے سے اس کو جگہ مل سکتی ہے وہ کاغذات دے وہاں پر۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا، گھر کے اندر پڑے رہنا، یہ تو حل نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نکلے۔ کتنے سارے موقع جگہ جگہ پر لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے، یہاں پر سٹاف کی، یہاں پر عملے کی ضرورت ہے، تو اپنی تعلیم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق پتہ کرے جگہ جگہ پر اور اپنے لیے روزگار حاصل کرے۔ پڑھا لکھا نہیں ہے تو دیہڑی مزدوری کر سکتا ہے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے، اپنی سی انسان کوشش کرے۔ مثال کے طور پر بیمار ہے کوئی تو سنت ہے علاج کروانا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ تلاش کرے اپنے لیے کہ میرے اس مرض کا علاج کہاں سے ہو سکتا ہے۔ نہ یہ کہ انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کر لی۔ نہیں، اپنی سی کوشش کرے۔ وہ کوشش ایک دیسی علاج کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ایلوپیتھک علاج کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ہومیوپیتھک علاج کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے مرض کے حوالے سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ وہ رشتوں کے حوالے سے پریشانی ہے تو انسان کو چاہیے کہ احادیث کا، قرآن کا مطالعہ کرے، علماء کرام سے پوچھے۔ ہم بعض اوقات بہت بڑی سوچ بنا لیتے ہیں کہ مجھے بچی کے لیے رشتہ کیسا چاہیے، اور پھر وہ ساری چیزیں 100% ملتی نہیں ہیں، جس وجہ سے عمریں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بس رشتہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج ہم دیگر چیزوں پہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے محنت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ تعلیم کب شروع ہونی چاہیے، کب اس کو نماز کے لیے ساتھ لے کر جائیں، کب نماز نہ پڑھنے پر سختی کر سکتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق تربیت کی جائے تو حضور کی ساری زندگی سے ایک مثال نہیں ملتی آپ نے کسی بچے پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ تربیت تو آپ نے بھی کی ہے، اس لیے کہ اس تربیت کے مطابق مارنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ہاں، جہاں پر ضرورت پیش آئے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس کے بھی آداب بتائے۔ چہرے پر مت مارو، ایسی مار مت مارو جس سے نشانات پڑ جائیں، اور غصے کی حالت میں سزا تجویز مت کرو، اس لیے کہ سزا تو تجویز کرنی ہے اس کے بھلے اور فائدے کے لیے، تو اب ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بعد میں سزا تجویز کرے کہ اس کو اس برے کام سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے اندر نفرت نہیں ہوگی، پھر اس کے اندر بدلہ لینا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہوگی۔ ہم شریعت کا مطالعہ نہیں کرتے، جس بنیاد پر ساری پریشانیاں ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی کوشش کیا ہے؟ کسی بھی مصیبت، کسی بھی پریشانی اور تکلیف سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کیا جائے، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری کے اندر ہو، اللہ کی ذات سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے، استغفار کثرت سے کیا جائے، استغفار کثرت سے کیا جائے، اور عذاب سے بچنے کا، انفرادی عذاب ہو، اجتماعی عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو لوگ استغفار کرتے ہوں میں انہیں عذاب کیوں دوں گا؟ اللہ خود فرما رہے میں انہیں عذاب کیوں دوں گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے امن و امان، سلامتی کی دنیا میں 2 چیزیں نازل کی، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی،
اور دوسرا استغفار۔ فرمایا ایک تو دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن دوسرا استغفار آج بھی دنیا کے اندر ہے، ہم استغفار کر کے اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچا سکتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اور آ کر مطالبہ کیا، ایک آ کر کہنے لگا جی بہت زیادہ قحط سالی ہے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے آ کر سوال کیا یہ رزق کے حوالے سے بڑی تنگ دستی ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے آ کر سوال کیا جی میری اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے سوال کیا جی فصل پیداوار بہت کم ہے، بہت پریشانی ہے، کیا کیا جائے؟ ارشاد فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر کسی نے کہا جی مختلف موقعوں پر لوگ سوال لے کر آپ نے جواب سب کو ایک ہی دیا، تو قرآن کی آیت سنائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے قحط سالی بھی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اولادیں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ استغفار کی وجہ سے ایسی جگہوں سے رزق بھی دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کیا؟ اللہ سے معافی طلب کرنا، معافی مانگنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور نہ صحیح تو خالی استغفر اللہ، یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے۔ تو دوسرا کام کیا ہے کسی مصیبت پریشانی سے نکلنے کا؟ کہ انسان اللہ کی ذات سے دعا کرے وتوکل علی اللہ، اور پھر اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے کہ میرے ذمہ کوشش تھی وہ میں نے کر لی، میرے ذمہ دعا تھی وہ میں نے کر لیا، یا اللہ اب آپ کی ذات جو کرنے والی ہے، رضا بالقضاء، پھر اللہ کے فیصلے پر خوش رہے۔ اس لیے اولیاء اللہ بزرگان دین کے حوالے سے آیا نہ تو انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے نہ مستقبل کا انہیں خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنی سی کوشش کر لیتے ہیں۔ جب اپنی کوشش کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا اللہ میرے حصے کا جو کام تھا میں نے وہ کر لیا، باقی آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر چاہے مشکل حالات ہی کیوں نہ ہو لیکن دل مطمئن رہتا ہے، دل کے اندر پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حالات چاہے کیسے ہی ہوں، ہماری چاہے مہنگائی کے حالات ہیں، ہمارے ملک پاکستان کی سلامتی کے حالات و واقعات ہیں، میرے آپ کے گھر کے حالات و واقعات ہیں، اولاد کے حوالے سے مسائل ہیں، کسی بھی اعتبار سے مسائل ہیں، تو ہمیں یہ 3 کام لازمی طور پر کرنے چاہیے۔ سوچیں، مشورہ کریں کہ اس میں کیا کوشش کی جا سکتی ہے، میں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس کام کے حل کے لیے کیا کوشش کر سکتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اس کے لیے صلاۃ حاجت پڑھیں، اللہ کی ذات سے دعا کریں خوب۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں، بات ارشاد ادعونی استجب لکم، مانگو تو صحیح میں قبول کروں گا۔ تم دعائیں کرنے والے تو بنو، اور نہ صحیح دعا کرنے کا ثواب تو ملے گا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو مستقل ایک خود عبادت ہے۔ آج ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا، ہم اللہ کی ذات سے دعائیں نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو کچھ نہیں چاہیے تھا، میرے آپ کے لیے گھنٹوں گھنٹوں دعائیں کی ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، کوئی ایسی چیز نہیں مانگی۔ اپنے بچے اگر آئیں بھی ہیں کہ جی دنیا کی کوئی چیز چاہیے تو آپ نے آخرت کا کوئی وظیفہ بتا دیا، کوئی ذکر بتا دیا کہ بیٹے آخرت کا فائدہ سوچ لو، دنیا کا وقت تو گزر ہی جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے جب اپنی کوشش کر لیں پھر اللہ کے فیصلوں پر خوش رہیں کہ میرے اللہ کی ذات نے جو فیصلہ فرما دیا وہ ٹھیک ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا جی آپ کا حال کیا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ فرمایا کس کا مزاج پوچھتے ہو؟ میرا مزاج تو یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے۔ کہا جی کہ وہ کیسے؟ یہ کیفیت انبیاء کو بھی حاصل نہیں تھی۔ کہا کہ میرا اللہ جو چاہتا ہے، جو کر رہا ہے، میں نے اپنی رضا اللہ کی مرضی کے مطابق کر دی ہے، جو میرا اللہ کر رہا میں اس پر خوش ہوں۔ یہ کیفیت کب بنتی ہے؟ جب انسان پوری اپنی کوشش کرتا ہے، اللہ کی ذات سے مانگتا ہے، پھر کہتا ہے کہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں، کرنا تو اس ذات نے ہے، جو اس نے کیا وہ ٹھیک کیا، جو وہ کرے گا وہ ٹھیک کرے گا، نہ اس پہ غم کرنے کی ضرورت ہے نہ اس پر خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔